تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو حصہ گرامر ہے، اس کا حصہ رموز اوقاف ہے۔ آج ہمیں تفصیل سے رموز اوقاف پڑھنے ہیں۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس رموز اوقاف ہیں۔ یہ بڑے ضروری ہیں، اور آپ کی تحریر میں آپ جب مضمون لکھ رہے ہوں، مکالمہ لکھ رہے ہوں، افسانہ، ڈرامہ، داستان، ناول لکھ رہے ہوں، تو اس کا استعمال بہت کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ان رموز اوقاف کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے دیکھتے ہیں رموز اوقاف کیا ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے رموز اور اوقاف کے معنی و مفہوم سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے رموز کی۔ بیٹا رموز جو ہے یہ رمز کی جمع ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ یا علامت کہہ لیجئے آپ۔ آپ کو اچھی طرح سے رموز کے معنی مفہوم پتہ چل گئے کہ رموز جمع لفظ ہے اور رمز اس کی واحد ہے، اور رمز کے اگر معنی لیتے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے نشانی یا علامت۔ اب رموز ہے لفظ تو نشانیاں کہہ سکتے ہیں یا علامتیں کہہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے گا۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاس اوقاف۔ یہ لفظ جو اوقاف ہے یہ وقف کی جمع ہے۔ کس کی؟ وقف کی جمع۔ یہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر میں رموز اوقاف دونوں لفظ مرکب کی شکل میں پڑھتا ہوں تو ان کا مطلب ہے ایسی علامتیں یا نشانیاں جہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، انہیں کہتے ہیں رموز اوقاف۔ جی پیارے بچوں، ابھی یہ چیز تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں۔ اب آئیے رموز اوقاف کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب کوئی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ علامتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، زیادہ ٹھہرنا ہے، نہیں ٹھہرنا ہے، یا بالکل جملہ ختم کر دینا ہے۔ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام علامتوں کو رموز اوقاف کہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ان علامتوں میں سے پہلی علامت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ آئیے، ختمہ۔ اگر میں ختمہ کی بات کروں تو اس کی علامت یہ والی ہے۔ جب آپ جملہ ختم کرتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں فل سٹاپ۔ اب میں یہاں پہ اس کی تھوڑی سی تعریف لکھتا ہوں۔ جب کوئی جملہ پوری طرح ختم ہو جائے تو ختمہ لگاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی بات ختم کر دی ہے، معنی اس کے پورے کر دیے، جملہ ختم ہو گیا آپ کا،
تو آپ ختمہ کی علامت لگاتے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ کہتا ہوں میں ایک اچھا شہری ہوں. اب دیکھیے گا میں نے بات مکمل کر دی, میں نے بتا دیا اپنا ایک پورا مقصد میں نے جملے میں واضح کر دیا, میں ایک اچھا شہری ہوں. اب جب میں نے یہ بات واضح کر دی کہ میں ایک اچھا شہری ہوں تو میری بات ختم ہو گئی ہے. اب میرا یہاں پہ ختمہ لگنا ضروری ہے. میں نے یہاں پہ ختمہ لگا دیا, بات ختم کر دی, فل سٹاپ لگا دیا میں نے. اب آپ ذہن نشین کیجئے گا اس بات کو کہ ختمہ تب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس جملہ ختم ہو جائے, بات ختم ہو جائے. جب جملہ ختم ہوگا ہم وہاں پہ ختمہ کی علامت ضرور لگائیں گے. جی پیارے بچوں, یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے سوالیہ, بڑی مشہور علامت ہے. اس کی شکل و صورت آپ جانتے ہیں, کچھ یوں ہوتی ہے. اگر آپ اردو میں جملہ لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ایسے علامت آئے گی. انگلش میں لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آخر پہ یوں آ جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوالیہ ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اس سوالیہ کو ایک نام اور بھی دیتے ہیں, استفہامیہ. استفہامیہ اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں, جس میں استفہام پیدا ہو رہا ہو, جس میں سوال پیدا ہو رہا ہو. اب کیسے سوال پیدا ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا. جیسے میں کہتا ہوں یہ لفظ استعمال کر کے, کب, کیوں, کہاں, کیسے, کتنے وغیرہ. جب آپ کسی جملے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, کب, کہاں, کیسے, کتنے, کیوں وغیرہ, اس کا مطلب ہے سوال پیدا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز بڑی مزے کی یاد رکھیے گا, بعض جگہ پہ یہ استعمال نہیں ہوتے, سوال پھر بھی بنتا ہے. اب میں یہ تو کہہ دیتا ہوں آپ کا کیا نام ہے, اس کا مطلب ہے سوال پیدا ہو گیا, آپ کو جواب دینا ہے کہ میرا نام فلاں جو بھی ہے. اب بعض دفعہ اس طرح کی بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ سوال پوچھ رہے کیا. اسی طرح کے ایک چھوٹا سا جملہ دیکھیے گا. میں یہاں لکھتا ہوں بھلا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اب یہ سوال ہے, اس میں بھی سوال پوچھا گیا ہے. اب اس میں کب, کیوں, کیا, کیسے, کتنے, کہاں, ایسا کچھ بھی استعمال نہیں ہوا. اس نے اتنا کہہ دیا بھلا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, اس نے سوال پوچھا ہے. وہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے اچھا تو آپ لاہور رہتے ہیں, یہ سوال ہے. وہ اس طرح سے آپ سے پوچھ سکتا ہے. بعض دفعہ جملوں میں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی, کب, کیوں, کیسے والی, اس کے لہجے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے, پہلا بندہ سوال کر رہا ہے. پھر وہ ذہن میں آ جاتا ہے آپ کے کہ یہ بات کس طرح کی کر رہا ہے. لہٰذا آپ نے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ الفاظ ہی استعمال ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا یا لکھنے والا ان کا استعمال نہیں کرتا, ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور ایک نئے انداز میں جملہ کہتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو یہاں کہہ دیا بھلا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, تو یہ سوال ہے. لہٰذا اس کے بعد ہم نے سوال یہاں پہ لگا دینا ہے, ختمہ نہیں لگانا. یہ سوال ہے, وہ پوچھ رہے اب بتائیے مجھے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. جی پیارے بچوں, ابھی ہم نے یہ 2 رموز اوقاف بڑی اچھی طرح سے پڑھے ہیں. آئیے مزید رموز اوقاف کو پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں, دیکھیے گا ہمارے پاس جو اب تیسرا رموز اوقاف میں سے سلسلہ ہے وہ ہے سکتہ کا. آئیے اسے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی علامت کیا ہے. یہ اس کی علامت ہے. آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ انگلش میں سے کوما کہتے ہیں, انگلش میں کومے کے نام سے یاد کرتے ہیں.
اردو میں آتے ہیں تو اسے سکتہ کہیں گے. اب اس کے معنی مفہوم کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں مختصر ترین ٹھہراؤ کی علامت یا متبادل ناموں والی علامت. دو معنی ہو گئے اس کے. یا اس کو یاد کرتے ہیں مختصر ترین ٹھہراؤ والی علامت کے نام سے یا متبادل ناموں والی علامت کے نام سے. آپ نے سکتہ کی تعریف کا کچھ حصہ دیکھ لیا، اس کی علامت دیکھ لی، اور اس لفظ کو لکھتے کیسے ہیں وہ دیکھ لیا. تین چیزیں واضح ہو گئی. اب میں چاہتا ہوں ایک مثال کر لیں تاکہ چیز واضح ہو جائے. میں لکھتا ہوں اسلم، ندیم، شبیر اور اسد لاہور گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، میں علامت کا استعمال کرنے لگا ہوں. یہ جو علامت ہے سکتہ کی، اب یہ ان ناموں کے درمیان لگتی جائے گی. یہاں پہ متبادل نام یعنی تبدیل ہو کے آنے والے نام. جب دو سے زیادہ نام ہو جاتے ہیں نا تو پیارے بچوں وہاں پہ سکتہ کی علامت لگتی ہے. مختصر ترین ٹھہراؤ کرتے ہیں. دیکھیے میں اگر اس کو جملے کو یوں پڑھوں، اسلم، ندیم، شبیر، اسلم، ندیم، شبیر، یہ اچھا نہیں لگ رہا. علامت یہاں پہ لگتی ہے، وہ علامت ہے سکتہ کی. مختصر ترین ٹھہراؤ کرنا ہے ہمیں، تو میں کیا کہوں گا؟ اسلم، ندیم، شبیر. میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لاؤں گا، بات کو ٹھہر کے ادا کروں گا، اسے کہتے ہیں سکتہ. تو میں نے سکتہ کی علامت بھی ساتھ لگا دی ہے. تو جب بھی آپ کو بہت سے ناموں والی بات کرنی ہو، اب وہ ضروری نہیں ہے انسانوں کے نام ہو، وہ جانوروں کے نام ہیں، وہ چیزوں کے نام ہیں، وہ حیوانوں کے نام ہیں، دنیا کی کسی چیز کے نام ہو سکتے ہیں. جب وہ اکٹھے آتے ہیں دو سے زیادہ تو وہاں پہ سکتہ کی علامت آنا بہت ضروری ہو جائے گا. لہٰذا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ اسی کے ہو بہو ہے. اسلم، ندیم، شبیر اور اسد لاہور گئے. میں ایسے نہیں پڑھوں گا اسلم، ندیم، شبیر اور اسد لاہور گئے. ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ سکتہ کا ہونا یہاں پہ ضروری ہے. جی پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تفصیلیہ کی جانب. تفصیلیہ کی علامت کیا ہوتی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. یہ بیٹا تفصیلیہ کی علامت ہے، یوں کر کے اس طرح سے تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں اردو میں. آپ جب انگریزی میں چلے جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کا رخ بدل جائے گا. یوں کر کے آپ ادھر کو چلے جائیں گے. تو آپ دونوں طرح سے یہ علامت استعمال کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. جب کسی جملے میں تفصیل مقصود ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہیں. جب بھی آپ نے کسی جملے میں تفصیل وضاحت پیش کرنی ہے تو آپ تفصیلیہ کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. میں یہاں پہ لکھنا مناسب سمجھوں گا. میں کہتا ہوں منشیات کے بہت سے نقصانات ہیں. میں کیا کروں گا؟ میں یہ تفصیلیہ کی علامت لگاؤں گا
اور ان کو نیچے لکھتا جاؤں گا ترتیب سے. میں بتاتا جاؤں گا کہ اس سے کون سا نقصان ہوتا ہے, اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے, بہت سے معاملات ہیں. تو وہ ساری چیزیں تفصیل میں لے آؤں گا. تو وہی تفصیل جو ہے وہ تفصیلیہ کی علامت لگا کے کریں گے. میں یہاں پہ اگر یوں کہہ دیتا ہوں ورزش کے فوائد, یوں میں نے لکھ دیا, میں نے فوراً ہی علامت لگائی اور اس کے فوائد نیچے بتانا شروع کر دیے. مراد جب بھی آپ کسی بات کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں, وضاحت کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے کون سی علامت لگانی ہے؟ جی, وہاں پہ آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگا دینی ہے تاکہ آپ اس بات کو مزید تفصیل سے بیان کر سکیں. جی پیارے بچوں, آئیے ہمارے پاس مزید ایک اور رموز اوقاف میں سے موجود ہے حصہ, اسے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے کوسین. اس کی علامت دیکھیے گا, یہ علامت ہے اس کی, جسے آپ عام طور پر بریکٹس کہتے ہیں. یہ علامت ہے. اسے کیوں استعمال کرتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اسے استعمال کرتے ہیں تفصیل کے لیے, طنز کے لیے. تفصیل یا طنز کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے گا. میں لکھتا ہوں جی کرم دین فوت ہو گیا. جی یہ دیکھیے جملہ ہے کرم دین فوت ہو گیا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ کرم دین نام کے دو لوگ تھے جن کو آپ جانتے ہیں. ایک ہمسائے میں رہتا ہے, ایک دور کا جاننے والا ہے, دور کا رشتہ دار ہے, وہ کسی دوسرے شہر رہتا ہے. آپ کے کانوں نے صرف فقط اتنی ہی بات سنی ہے کہ کرم دین فوت ہو گیا. اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کون سا کرم دین فوت ہوا ہے. اب کوسین آپ کی مدد کیسے کرے گی, یہ علامت کیسے آپ کے جملے کی وضاحت کرے گی؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ لکھوں گا کرم دین, اب یہ علامت لگ گئی, جو میرا رشتہ دار ہے, یہ میں نے کر دیا بریکٹ میں جسے آپ کوسین کہتے ہیں. اب میں لکھوں گا آگے فوت ہو گیا. اب بات واضح ہوگی, تفصیل آ گئی. اس علامت کا جو استعمال زیادہ کیا گیا ہے وہ قرآن کی تفسیر میں اور قرآن کے ترجمے میں کیا گیا ہے. جیسے کہ میں ایک سادہ سی بات ایسے کہتا ہوں کہ ہم نے ہدایت اتاری انسانوں کے واسطے. اب ہدایت کس شکل میں اتاری ہے ہم تھوڑی دیر سوچنے لگ جائیں گے, لیکن جب آپ کوسین کا استعمال کریں گے تو کیا آئے گا, ہم نے ہدایت قرآن مجید اتاری انسانوں کے واسطے. اب واضح ہو گیا نا کہ ہاں اللہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کوسین کی علامت ہے اس کا استعمال تفصیل کے لیے کرتے ہیں ایسے مقامات پر. آئیے مزید رموز اوقاف کو پڑھتے ہیں. جی بچوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کون سے رموز اوقاف میں سے کیا ہے. یہاں پہ ہے واوین. آپ نے یہ علامت اکثر دیکھی ہوگی, میں درمیان میں یوں لائن کھینچ دیتا ہوں, واوین. اب واوین کا استعمال کیوں کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جب کسی کی بات کو ہو بہو نقل کرنا ہو
جی جب آپ نے کسی بھی شخص کی بات کو بالکل ویسے ہی اپنے پاس تحریر کرنا ہے بغیر کسی بدلاؤ کے، تو تب اس کے گرد کیا لگائیں گے آپ؟ واوین کی علامت لگائیں گے آپ. ایک مثال دیکھیے گا یہاں پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں. ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. اب کیونکہ یہ بات لازمی ہے اور حضور کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے لیے بڑا معتبر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے گرد واوین کی علامت لگا دیں گے ہو بہو ویسے جیسے حضور نے فرمایا تھا. اب آپ نے ایک دو چیزیں اور ذہن میں بٹھا لینی ہے. حدیث کی بات ہو، آیت کی بات ہو، قول کی بات ہو یا شخص کی بات ہو، کی خاص بات ہو، تو آپ نے وہاں پہ واوین کا استعمال کرنا ہے. یا حدیث آ جائے تب، آیت آ جائے تب، کسی شخص کا قول آ جائے تب، یا تحریر کے دوران کوئی ایسی بات جو کسی شخص کی خاص بات ہو، تو اس کے گرد ہم نے واوین کی علامت کا استعمال کرنا ہے. جی پیارے بچوں، آئیے آج کی آخری علامت دیکھتے ہیں، ندائیہ. اس کی علامت دیکھتے ہیں. یہ کچھ اس طرح کی علامت ہوتی ہے اس کی. ندائیہ لفظ نکلا ہے ندا سے. اس کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کرنا، متوجہ کرنا یا پکارنا. یہ اس کا مطلب ہے. ندائیہ کا مطلب ہے پکارنا، ندا دینا، صدا دینا، کسی کو مخاطب کرنا یا متوجہ کرنا. یہ اس علامت کا مقصد ہے. آئیے ایک مثال کرتے ہیں اس کی. میں لکھتا ہوں، سنیے. میں نے اس کے بعد یہ لگا دی. آگے وہ کوئی بھی جملہ کہہ رہا تھا، سنیے، میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. یا وہ کہہ سکتا ہے رکیے. اگر وہ یہ کہتا ہے رکیے، تو اگلا جملہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آگے کھڈا ہے، آگے کنواں ہے، آگے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جی اس کے بعد میں اگر کہتا ہوں السلام علیکم، اس کے بعد لگ جائے گا. میں کہتا ہوں جناب، اس کے بعد میں کہتا ہوں حضور، اس کے بعد. مراد جب بھی آپ نے کسی شخص کو مخاطب کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ علامت کا استعمال کرنا ہے، ندائیہ کا. جی پیارے بچوں، یہ تو تھے ہمارے پاس رموز اوقاف جو ہم نے بڑی اچھی طرح سے کیے، ان کی تفصیل دیکھی، ان کی تعریف دیکھی، ان کے معنی مفہوم کو سمجھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رموز اوقاف بڑی اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.